بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کو ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے، اور آج بھی زیارت میں دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ ہوا، 2 SHOs سمیت 9 اہلکار شہید بھی ہو گئے۔ گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کی صدارت سید عاصم منیر نے کی، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والوں کو بلا تفریق سختی سے کچلنے کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی اور ان کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت ہائبرڈ فیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بیرونی امداد سے انتشار پھیلانے والوں کی ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں شہداء کی لازوال قربانیوں کا اعتراف اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی، اور فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہے گی، اور کور کمانڈر کانفرنس میں افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور فورم نے خطے میں پائیدار امن و استحکام، افغان طالبان کے زیر صدارت زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہوں۔ اور کور کمانڈر کانفرنس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب الحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے یہ بھی لازم قرار دیا کہ دہشت گردوں سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام قائم کیا جائے گا اور مہیا بھی کیا جائے گا، ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مذموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والی دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑا جائے۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمنی چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی ہائبرڈ فیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے، اور بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے کچل دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی، کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، اور ان کو سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں لگائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، اور سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے شرکائے کانفرنس نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت پر اس میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اعلامیے کے مطابق پاک فوج پاکستان حکومت ہدایات اور پاکستانی عوام کے منگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ اور کور کمانڈر کانفرنس نے ایک بار پھر اعادہ کیا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تشخیص حق خود ارادیت فراہم کرنے سے ممکن ہے۔ اس وقت کشمیری بعض لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ابھی تک تو بڑی نرمی ہے، لیکن ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور وہاں انتخابات بھی ہونے والے ہیں، لیکن ایکشن کمیٹی جو ہے وہ انتخابات کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح PTI نے بھی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ انتخابات کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں، اور پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ کل کی کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک نیا رائے عمل اختیار کیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ کسی صورت میں بھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔
मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.